بہت سارے دوست احباب مریدین متعلقین پوچھتے ہیں جب ہم تعویذ لکھیں تو کیا لکھنا چاہیے؟ یاد رکھیے تعویذ پہ زیادہ توجہ نہ دے، زیادہ توجہ اعمال پہ دے۔ جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، عاملین حضرات کے پاس، علماء کے پاس لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، ان کو اعمال پہ لے آئیں، ان کو ذکر اذکار اور وظائف دیجیے۔ اگر پھر بھی تعویذ لکھنا بہت ہی ضروری ہو گیا تو میرے پاس جو میرے مشائخ کی ترتیب ہے اور آج آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب اس تعویذ کو لکھ سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں۔ آج یہ عام اجازت دے رہا ہوں اور اس کی وجہ بھی میں بیان کر رہا ہوں۔ تعویذ کیسے لکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لکھی، اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لکھی، اس کے بعد 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ لکھی۔ یہ مکمل تعویذ بن گیا۔ یہ عمل آج کل عام دے رہا ہوں، سب کو اجازت ہے، سب کو دے رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ روز میرے پاس لوگ آتے ہیں، گھر میں تعویذ نکل آیا، الماری میں تعویذ ملا، گاڑی میں تعویذ ملا، گھر میں تعویذ پڑا ہوا تھا، کس نے رکھا، دیوار میں کس نے رکھا، الماری میں رکھا تھا۔ جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو استغفر اللہ، تعویذات میں او کلمات لکھ کے ہوتے جس کے سرے سے کوئی معنی ہی نہیں، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں، بلکہ بعض تو منتر جنتر لکھ کے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے بعض علماء موکلین کے نام لکھتے ہیں، یا موکل یا فلان یا سمواویل یا تمواویل یا فلانائیل، اس طرح کے موکلین کے نام کی ضرورت نہیں ہے لکھنے کی، آپ اللہ کا نام لکھ کے دے دیں۔ اسی طرح نقش میرے پاس لے کے آتے ہیں، مربع نقش بنا ہے، اس پہ لکھے الوان 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 الوان۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہندو کا ایک منتر ہے اور جنتر ہے، اور لوگ کتابوں میں، تعویذات کی کتابوں میں دیکھ کے، اس کے فضائل دیکھ کے پھر یہی لکھتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے تعویذات ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ ارادہ ہے کہ اللہ پاک کی توفیق سے ایک سلسلہ، ایک ترتیب میں شروع کروں، تاکہ پتہ چلے کہ بعض تعویذات، بعض نقوش جن کے بہت سارے فضائل بیان کی گئے ہیں کتابوں میں، تعویذات کی کتابوں میں، نقوش کی کتابوں میں، عملیات کی کتابوں میں، اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اتنی سورہ یاسین کی بھی نہیں، اتنی سورہ فاتحہ کی بھی نہیں۔ حالانکہ وہ نقوش جو ہے وہ یا تو ہندو کی منتر جنتر والے ہیں، یا یہودیوں کے سٹار والے ہیں، اور یا اس طرح جگیوں کے مختلف قسم کے مبہم الفاظ پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ ایسے نقوش انشاءاللہ آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھاؤں گا، جو عام طور پہ عملیات کی کتب میں ملتی ہیں، اور اس میں مختلف قسم کے، بعض اوقات اس میں شکل و صورتیں اور بت جیسی شکل یا جنات یا خبیث جیسی شکل بھی بنی ہوتی ہے، پھر وہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں، پھر لوگ گھروں میں رکھتے ہیں، گھروں میں نحوستیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بلائی مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے عاملین حضرات کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ کم از کم اگر تعویذ کی ضرورت بھی ہو تو کوئی ایسا تعویذ کبھی نہ لکھے جس میں اللہ کا نام نہ ہو، جس میں احادیث مبارکہ کی دعائیں نہ ہو، جس میں قرآن پاک کی آیت نہ ہو، جس میں اسماء الحسنی نہ ہو۔ ایسی تعویذ کسی کو لکھ کر نہ دے، چند پیسوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ یہ عملیات کی کتابیں کوئی ایسی کتابیں نہیں ہے کہ یہ کوئی مستند کتابیں ہیں جیسے صحاح ستہ ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، کہ سند کے ساتھ ایک حدیث نقل ہے اور صحیح ہے۔ یہ لوگوں نے سنی سنائی باتوں میں ایک دوسرے سے نقل کی ہے۔ بعض تعویذات صحیح ہے، بعض نقوش صحیح ہے، مگر ان 5% ہی سمجھ لیں، باقی 95% نقوش جو سامنے آئے ہیں ان میں گڑبڑ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہٰذا کوئی ایسی تعویذ، ایسا نقش نہ لکھا کرے جن میں اللہ کا نام بظاہر نہ لکھا ہو۔ آپ اعداد پر بھی یقین مت کریں، کیونکہ جب آپ خود اپنے طور پہ کسی اسم کی اعداد نکالتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، مگر کسی دوسری چیز سی کتاب سے نقل کر کے جب اعداد نکالتے ہیں، آپ کو کیا پتہ یہ کس چیز کی اعداد ہے؟
بعض لوگ 786 لکھتے ہیں، اس پہ بھی میں انشاءاللہ ایک درس دوں گا کہ 786 یہ بسم اللہ کے اعداد نہیں ہے جو لوگوں نے مشہور کر رکھے ہیں۔ نہ اس پہ بسم اللہ لکھنے کا اجر ملتا ہے، نہ اس کے پڑھنے پہ بسم اللہ کا اجر ملتا ہے۔ آپ کو بسم اللہ لکھنے کا اجر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے ملے گا، اور برکت بھی آئے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے ہی سے آئے گی، 786 سے نہیں آئے گی۔ لہٰذا تعویذ آج میں نے دے دی، جس نے لکھنا ہے، آپ بچے کے رونے کے لیے، ضد کے لیے، زوجین کے مابین محبت کے لیے، مشکل کے لیے، قرض کے لیے، کاروبار کے لیے، سب چیزوں کے لیے تعویذ آپ لکھ سکتے ہیں، سب کو کل عام اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔